اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ایک اور جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش جہنم سے رہائی اور نجات کا ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روکے رکھے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اصلاحی شریعت میں روزے سے مراد مسلمانوں کا بانیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ قرآن کریم نے روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض 3 مختصر جملوں میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کریں، ہدایت الہی ملنے پر خدائے کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس نے پستی اور ذلت کے عمیق خار سے نکال کر رفت و عظمت کے اوج کمال تک پہنچایا، اور یہ کہ مسلمان پرہیزگار بنے اور ان میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصود یہی ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے خدا ترسی کی طاقت انسان کے اندر محکم کر دیتے ہیں، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور خدا کے حکم کی عزت اور عظمت اس کے دل میں ایسی جاگزیں ہو جاتی ہے کہ کوئی جذبہ اس پر غالب نہیں آتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمان خدا کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادتیں چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی کبھی جرات نہ کرے گا۔ اس اخلاقی برتری کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ روزوں سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ روزے دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتے ہیں۔ روزے شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں۔ روزے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ روزے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں۔ روزوں سے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے۔ روزوں سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہ ملیں۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے اور کہتا ہے، مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی بن سنور جا۔ قریب ہے کہ دنیا کی مشقت اور تھکان میرے بندوں کو یہاں آ کر آرام کریں۔
پانچویں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ روزے کا بلا عذر شرعی ترک کرنے والا سخت گناہ گار اور فاسق و فاجر ہے اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔